اردو میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کنویں کا مینڈک۔ کنویں کا مینڈک عموماً ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس کی معلومات محدود ہوتی ہیں، جو زیادہ گھوما پھرا نہیں ہوتا، جو چیزوں پر اعتراض کرتا ہے اپنی لا علمی کی وجہ سے۔ اب اس کی کہانی کیا ہے؟ یہ کنویں کے مینڈک کی کہانی کیا ہے؟ اس کہانی کے بہت سارے ورژنز ہیں۔ کچھ کہانیوں کے مطابق مینڈک کے علاوہ جو اس میں ایک کردار ہے وہ ایک مچھلی ہے جو سمندر کی مچھلی ہے، کچھ لوگوں کے نزدیک دریا کی مچھلی ہے۔ سمندر کی مچھلی سے مجھے اس لیے اختلاف ہے کہ سمندر کی مچھلی کنویں تک کیسے پہنچی؟ اب آپ کہیں گے کنواں سمندر کے قریب، تو سمندر کے قریب جو زمین کے اندر پانی ہوتا ہے وہ کھارا ہوتا ہے، تو کھارے پانی کا کنواں کوئی کیوں کھودے گا؟ دریا کی مچھلی جو ہے دریا کے قریب بھی کوئی کنواں کیوں کھودے گا؟ دریا سے ہی پانی کیوں نہیں بھر لیتے؟ اتنی محنت کر کے کنواں کھودتے ہیں۔ خیر، ہم کہانی کو ذرا تکنیکی طور پر درست کرنے کے لیے یہ کہہ لیتے ہیں کہ کنواں دریا سے تھوڑا دور تھا، لیکن دریا میں سیلاب آیا تھا۔ اب اس تکنیکی درستگی کے بعد کہانی کچھ یوں بنتی ہے کہ ایک دفعہ ایک مینڈک کا بچہ جو ہے چھوٹا سا، وہ ایک کنویں میں گر گیا۔ وہ اس کنویں کے اندر ہی بڑا ہوا اور اس نے باہر کی دنیا بالکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ اب جب کہ وہ بڑا ہو چکا تھا، کنویں کے اندر ہی رہتا تھا، پانی تو ظاہر ہے وہاں تھا ہی، کھانے کو بھی مل جاتا تھا، مچھر وغیرہ کھاتا تھا، غالباً ڈینگی مچھر کھاتا ہوگا کیونکہ اس زمانے میں ڈینگی بھی نہیں ہوتا تھا، وہ مچھر سارے وہی مینڈک کھا لیتا ہوگا۔ تو وہ مینڈک اسی کنویں کے اندر بڑی خوشی سے اپنی زندگی گزار رہا تھا کہ ایک دفعہ بارشیں ہوئیں بہت تیز، دریا میں طغیانی آئی اور دریا کا پانی آبادی پر چڑھ دوڑا اور اسی پانی میں بہتی ہوئی ایک مچھلی جو ہے وہ کنویں میں گر گئی۔ اب مچھلی جب کنویں میں گری تو اس کا دم گھٹنے لگا، بہت تنگ سی جگہ تھی، پانی میں بہاؤ نہیں تھا، ٹھہرا پانی تھا، تو مچھلی جو ہے وہ ہر وقت کوشش کرتی رہتی تھی کہ کسی طرح کنویں سے نکل جائے۔ مینڈک اس کی یہ حرکتیں دیکھ کے بڑا پریشان ہو گیا۔ آخر ایک دن پوچھ لیا کہ بھائی تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ سکون سے رہو، ہر وقت شور مچایا ہوتا ہے، چھلانگیں لگاتی ہو۔ تو مچھلی نے کہا کہ میں یہاں سے باہر جانا چاہتی ہوں۔ مینڈک نے کہا بھائی باہر جا کے کیا کرنا ہے؟ کون سا تو نے آفس جانا ہے؟ تو مچھلی نے کہا کہ اصل میں یہ جگہ جو ہے بہت تنگ ہے، میرے یہاں پہ دم گھٹتا ہے۔ مینڈک بڑا حیران ہوا، اس نے کہا تنگ کیا مطلب؟ یہ تو بہت کھلی جگہ ہے۔ مچھلی نے کہا نہیں، تم نے باہر دیکھا نہیں ہے، باہر جو دریا ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اب مینڈک پریشان ہو گیا۔ مینڈک نے کیا کیا کہ ایک چھوٹے سے دائرے میں گول چکر لگایا اور مچھلی سے پوچھا کہ باہر کی دنیا اتنی بڑی ہوگی؟ مچھلی نے کہا نہیں نہیں، اس سے تو بہت بڑی ہے۔ اس کے بعد مینڈک نے اس سے بھی ایک بڑے دائرے میں گول چکر لگایا اور کہا کہ اچھا اتنی ہوگی؟ مچھلی مسکرائی، اس نے کہا نہیں، اس سے بہت بڑی ہے۔ اب مینڈک کو غصہ آیا، مینڈک نے آدھے کنویں کا گول چکر کاٹا اور دائرہ بنا کے کہا اچھا اتنی ہوگی؟ تو مچھلی بہت ہنسی، اس نے کہا نہیں نہیں، اس سے بہت بڑی ہے۔ اس کے بعد مینڈک نے کنویں کے کناروں کے ساتھ ساتھ ایک پورے کنویں کا چکر کاٹا اور مچھلی سے پوچھا کہ اب بتا، اس سے بڑی ہے کیا تمہاری دنیا باہر جو دریا یا جو بھی تم کہتے ہو؟ تو مچھلی نے کہا اس سے بہت بڑی ہے۔ اب مینڈک کو بڑا غصہ آیا اور اسے کہا تم جھوٹے ہو، اس سے بڑی دنیا ممکن ہی نہیں ہے، دنیا ہوتی ہی اتنی ہے، اس سے بڑی بھلا کون سی دنیا ہوتی ہے؟ اب یہ مینڈک کون تھا؟ یہ مینڈک ہم سب ہیں، کنویں کے مینڈک، کسی نہ کسی فیلڈ میں، کسی نہ کسی حد تک، کسی نہ کسی معاملے میں ہم سب کنویں کے مینڈک ہیں۔ ظاہر ہے ہماری معلومات محدود ہوتی ہیں اور ان محدود معلومات کی بیس پر جو ہم کنکلوژنز ڈرا کرتے ہیں، جو نتائج اخذ کرتے ہیں، اس پہ دوسروں سے اختلاف کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے پوری تصویر نہیں دیکھی ہوتی ہے۔ جتنی ہم نے دیکھی ہے ہمارے لیے ہمارا کنواں ہی پوری دنیا ہے، حالانکہ حقیقت
اس سے مختلف ہیں۔ تو اختلاف رائے، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑے زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم سب اپنے چھوٹے سے کنویں میں بند ہیں اور اپنے کنویں سے باہر نہ خود سوچتے ہیں نہ کسی اور کو سوچنے کی اجازت دیتے ہیں۔ جو اس کنویں سے باہر بھی سوچتا ہے ہماری نظر میں وہ غلط ہے، حالانکہ ممکن ہے وہ ٹھیک ہو، لیکن ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب دوسروں کی رائے کا احترام کریں اور ان کا علم جو ہے اس کو یا تو تسلیم کر لیں یا پھر اس کو پرکھ لیں، خود جا کر دیکھ لیں، محسوس کر لیں کہ کیا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط، اور اگر کسی کی بات رد بھی کرنی ہو تو پھر مضبوط دلائل کے ساتھ ہی رد کریں۔ بہت شکریہ۔